یہ خیریت سے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ. الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہے کہ اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. آواز آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی جی، اللہ کا فضل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. اور آپ جتنے حضرات بھی جو عمرے کو جا رہے ہیں یہ سب اللہ کی توفیق ہے. تو محترم حاضرین کرام، عرض یہ ہے انشاءاللہ آج کی جو نشست ہے، آج کی جو کلاس ہے، عمرے کا طریقہ، عمرہ کیوں کرتے اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے. پہلی بات تو عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا ان اولا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان اول بیت وضع للناس للذی کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا اللہ سبحانہ و تعالی وہ گھر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر. کعبہ جو ہے، کعبے کا نام پہلے بکہ تھا. کعبے کا نام کیا تھا بولیے آپ؟ کعبے کا نام پہلے بکہ تھا. بکہ، مکہ بولتے ہیں اس کو، مگر قرآن میں ہے بکہ. ان والا بیت وضع للناس للذی ببکہ. بکہ دیکھیے، ببکہ مبارک وہدی للعالمین. تو عرض یہ ہے کہ حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے. عمرہ جو ہے سنت ہے. عمرہ کیا ہے بولیے؟ سنت ہے. اور حج کیا ہے؟ فرض ہے. حج اور عمرے میں فرق ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے استطاعت ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر استطاعت ہے تو ہم کو حج کرنا ہے. اور عمرہ جو ہے آپ زندگی بھر میں کبھی ہی بھی عمرے کے لیے آپ جو ہے جا سکتے ہیں. تو عمرہ جو ہے Incoming voice call from MS Saba Electrical. Incoming voice call from MS Saba Electrical. جی معافی چاہتا ہوں. تو محترم حاضرین اکرام، عرض یہ ہے کہ عمرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں 4 عمرے کرے. پوری حضور 63 ایئرز میں صرف 4 عمرے کرے. اور عمرہ کے تعلق سے پہلے آپ سننے سے پہلے ایک واقعہ آپ سنیے. 11 واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، قرآن میں پارے 1 میں طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبے کی تعمیر کرے. کعبے کی تعمیر ہو گئی، مکمل کعبہ بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالی عرض کرا کہ اے ابراہیم
پہاڑ پہ چڑھو اور آواز دو، ندا دو۔ جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے عرض کرے اللہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کس کو آواز دی؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم تمہارا کام آواز دینا ہے، ندا دینا ہے، تمہارا کام آواز دینا ہے، ندا دینا ہے، وہ آواز پہنچانا میرا کام۔ تو اب کتابوں میں آتا ہے، مفسرین اور شارحین لکھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تلبیہ ادا کرے، لبیک کہتے ہوئے آواز ندا لگا رہے تھے، تو عالم ارواح میں زمین و آسمان میں جتنے لوگ موجود ہیں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ماں کے پیٹ میں جس وقت لوگ موجود تھے، سب کے سب جو اللہ کی جو ہے وحدہ لا شریک کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہزاروں مسلمان، ہر شخص اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کر سکتا، جو اللہ کے گھر کا دیدار کریں گا، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گا، وہ لبیک ابراہیم علیہ السلام کی لبیک کہتے ہوئے اس وقت ندا کے ساتھ وہ لبیک کہا۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام جس لبیک کہے، آج سے 5000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام لبیک کہے، ندا دیے، تو اس وقت آپ میں جو ہے الحمدللہ آپ بھی جا رہے ہیں، میں تو جا کر رہا ہوں یہاں، تو اس وقت عالم ارواح میں ہم بھی لبیک کہے، ہماری روح ہماری عالم ارواح میں ہماری روح موجود تھی، اس وقت ہماری لبیک کہے۔ تو جو لبیک کہے وہی حج کو جا سکتے، وہی عمرے کو جا سکتے۔ تو اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے رہا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، یقین جانیے آپ کہ میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جس کے پاس ہزاروں اربوں لوگ پیسے ہیں، کروڑ روپے، کروڑ پتی ہیں، مگر جو ہے وہ عمرے کو نہیں جا سکتے، حج کو نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جو ہے وہ پیسہ جو ہے ان کی بیماریوں میں لگ رہا ہے، وہ پیسہ جو ہے کوئی تمام الگ الگ چیزوں میں لگ رہا ہے، پر ان کو توفیق نہیں ہو رہی عمرے کی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو عمرے کو سوچتے کہ میری بچی کی شادی ہو جانے دیجیے، یا میں ویل سیٹ ہو جان دو، یا میں کاروبار لگا دو، یہ سوچتے ہیں، مگر الحمدللہ آپ لوگ جا رہے ہیں، اور دیگر حضرات بھی جو ہے جوائن نہیں ہوئے، کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ ہے کہ عمرہ وہاں پر آپ دیکھیے کہ عمرے کی کلاس آپ لے رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے اور ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کر پیسے دے دیتے ہیں، اور پھر جو ہے ٹکٹ آ جاتا، ویزا آ جاتا، احرام مان کے نکل جاتے، وہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، اور ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کا ثواب، بتائیے ہے نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں آنے سے پہلے بتائیے کہ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی اچھا برانڈ کا کپڑا لے رہے ہیں، یا آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، کار یا مطلب گاڑی وغیرہ، یا کوئی بچے کو آپ اچھی اسکول میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں، تو سوچتے کہ بھائی اچھا اسکول ہے یا نہیں، تمام چیزیں دیکھتے ہیں، اور یہاں پر ہم جا رہے ہیں تو، اور یہاں جانے سے پہلے ہم کو علم ہونا چاہیے کہ بھئی وہاں کی کیا چیزیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں دیکھا ہوں کہ اٹھے، احرام مان لیے، چلے گئے، ان کو عمرے کا طریقہ نہیں معلوم، صفا مروہ میں کیا کرنا نہیں معلوم، سعی کے تعلق سے نہیں معلوم، حلق کے تعلق سے نہیں معلوم، اور جو ہے ادب مصطفیٰ نہیں معلوم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوں کہ ویری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میرے ساتھ عرض کریے کہ عمرے کو جانے والا، خاص طور پر میں بولتا ہوں کہ صبر اور شکر رہنا چاہیے، دو چیزیں رہنا چاہیے، صبر رہنا چاہیے۔ صبر جیسا صبر
آج سے آپ بتائیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 6 گھنٹے میں 7-8 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں آپ کی جرنی ہے، پھر وہاں سے اتر کے آپ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 8 گھنٹے میں آپ سعودی میں موجود ہیں، آپ ہوٹل میں موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے کا سفر کیسا تھا؟ یہ صبر رکھنا ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ حرم میں پاک کے جو ہے مقدس شہر پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ شہر میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے منتخب فرمایا، وہ جگہ پہ آپ کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، میں سعودی میں دیکھا ہوں کہ 20 سال، حال میں میرے پاس ایک فون آیا کہ جو ہے ایک خاتون ہے جو کئی خادمہ کے لیے جاتے ہیں نا، تو کئی بار خادمہ کے لیے گئے مگر عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سعودی میں رہے مگر حج کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ جو ہے آپ لوگ جا رہے ہیں، مبارک ہے، آپ لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب عمرہ ہم آئیں گے ہماری بات پر عمرے کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں۔ عمرہ جو ہے، عمرے کی فضیلت، آواز آ رہی آپ لوگ؟ جی، عمرے کی فضیلت اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے، حج اور عمرہ کثرت سے کرو، عمرہ اور حج کرنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا، حج اور عمرہ کرنے سے۔ اب حج میں بتایا تھا کہ حج 5 دن کا حج ہوتا ہے، حج میں ہم کو جانا نہیں ہے، اللہ صلی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں ایک مرتبہ تو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب عمرے کے 4، اگر ہو سکا تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، عمرے کے 4 اہم کام ہیں۔ کتنے ہیں بولیے؟ یا اس کو ہو سکا تو اگر نہیں لکھ رہی ہیں تو اسکرین ریکارڈنگ بھی کر لے سکتے ہیں۔ عمرے کے 4 کام، فرسٹ 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ جی، 2 فرض ہے، 2 واجب ہے۔ جی ہاں، عمرے کے 4 اہم کام ہیں۔ جی، دو فرض ہے، 2 واجب ہے۔ اب فرض کیا ہے؟ نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا فرض ہے۔ نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ مانے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، نیت کرنا اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا۔ سیکنڈ، رمل اور استباع کرنا، استباع کے ساتھ طواف کرنا، یہ فرض ہے۔ سیکنڈ، رمل اور استباع کے ساتھ طواف کرنا، یہ فرض ہے۔ اچھا۔ تھرڈ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ 2 فرض ہو گئے، 2 فرض پھر سے ایک بار دوہرا رہا ہوں میں۔ فرسٹ نمبر، نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام
جو ہے باندھنا یہ فرض ہے. سیکنڈ رمل اور ارتباع کے ساتھ طواف کرنا فرض ہے. تھرڈ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے. اور فورتھ سر مڑانا یا کترانا یہ واجب ہے. سر مطلب پورا چکنی ہنڈی پورا کرانا یہ جو ہے واجب ہے. اور عمرے کی جو دعا ہے عمرے کی نیت. اب آپ کو یہاں چند باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں, ایک ایک پوائنٹس میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے. دیکھیے نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا مطلب کیا ہے؟ نیت کرنا. پہلی بار آپ یہاں دیکھیے, آپ کا نام نظام الدین. جی نظام الدین. نظام الدین صاحب. نظام الدین بھائی کہ جو ہے آپ کی جو اپنے والدہ جو بھی سن رہے ہیں, جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں سب کو, کہ نیت اکثر لوگ جو ہے اپنے گھر سے ہی نیت کر لے سکتے. نیت کرتے, نیت گھر سے مت کریے. نیت جو ہے آپ پلین میں جب بیٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل, یہ پوائنٹس میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ پوائنٹس ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ جو ہے پہلے فرسٹ آف آل غسل کرنا ہے. اب آسان طریقہ یہ تو میں بتا دیا, اب اور آسان طریقہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے غسل کرنا ہے. غسل کر لیے, ٹھیک ہے نا, غسل اچھی طریقے سے غسل کر لیے. اب یہاں پر غسل کر لیے بعد سے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے لیے جو ہے مرد کے لیے کیا ہے, احرام کے لیے 2 چادریں ہونا ہے. مرد کے لیے 2 چادریں ہونا ہے جو سفید چادر ہے. اب روایتوں میں الگ الگ ہے, سفید چادر بھی پہن سکتے ہیں یا کچھ بھی پہن سکتے ہیں, پر سفید چادر عموماً سنت ہے. اب رہی دوسری بات کہ مرد حضرات کے لیے جو ہے یہاں پر احرام کی حالت میں اندر جو ہے بنین اور ڈرائر کچھ بھی نہیں پہننا ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, ذہن میں رکھیے کہ بنین اور کوئی سلائی بھی چیز کوئی نہیں پہننا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے. اور اب یہاں پر آپ نیت کرنے سے پہلے جو ہے تمام چیزوں سے فارغ ہو جانا چاہیے. اب عورتوں کا, لیڈیز کا کیا ہے, لیڈیز کا کوئی احرام نہیں ہے. لیڈیز کا جو برقع پہنتے وہی ہے, اور ان کا صرف سر جو ہے, جو چہرہ ہے, چہرہ سر بھی نہیں, چہرہ خالی کھلا رہنا ہے اور کوئی بال نظر نہیں آنا. اچھا جو بڑا اسکارف رہتا وہ اسکارف پہن لیے اور یہ چہرہ صرف کھلا رہنا ہے, بس یہ چیز ہے. اب دیکھیے, اب آپ جو ہے غسل کر لیے اور احرام باندھ لیے, نیچے تہبند جو جیسا رہتا ویسا اچھے طریقے سے میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں. ویڈیو انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا فالو کر لیجئے, عمرہ کیسا کرنا, احرام کیسا باندھنا. احرام کا جو ہے احرام باندھ لیے آپ, اس کو یہاں سے اچھے طریقے سے, اگر میں رہا تو آپ کو بتاتا ہوں, یہ پورا یہ حصہ ہے اور یہ پورا ایسا ڈال دے کے پورا احرام پورا کر لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب نہیں ہے میرے پاس یہاں پر احرام پورا. آپ کا ویڈیو آف ہے شاید, آواز آ رہی؟ آواز آ رہی بٹ ویڈیو آف ہے. ایک منٹ, اچھا جی. ہاں تو اب یہاں پر دیکھیے کہ احرام جو ہے غسل کر لیے, احرام باندھ لیے. اب یہاں پر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لینا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنا ہے کہ جو ہے آپ شکرانہ نماز پڑھ لینا ہے 2 رکعت, بس 2 رکعت شکرانہ پڑھ لینا ہے. اور مزید پڑھنا چاہ رہے ہیں تو صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لے سکتے ہیں, صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے سکتے ہیں. نفل نماز کی کوئی فرض اہمیت ہے اور سنت اہمیت ہے, واجب اہمیت ہے. نفل کا کوئی کوانٹٹی نہیں ہے, آپ جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ کیا کرنا ہے کہ آپ نیت نہیں کریں, آپ جیسا نیت پڑھتے ہوئے آنا ہے, تلبیہ پڑھنا ہے آپ کو, احرام باندھ لیے, مگر آپ جو ہے ایئرپورٹ پہ آئے, اس لیے ہم نیت نہ کو کرو بولتے کہ لوگوں, اب مثال کے طور پر اب آپ ایئرپورٹ پہنچے, آپ نیت کر لیے, گھر سے کر کے نیت کر نکل لیے, ایئرپورٹ پہ پہنچے آپ تو ٹیکنیکل پرابلم آ گیا, فلائٹ میں ٹیکنیکل پرابلم آ گیا تو فلائٹ ڈیلے ہو گئی. اب فلائٹ والا بولا کہ نہیں آپ کو کل جانا ہے, آپ کو فلائٹ ڈیلے ہو گئی, تو آپ احرام نہیں کھول سکتے. اس لیے اب احرام نہیں کھول سکتے نا. اگر آپ احرام کھولے تو پھر دم لازم ہو جاتا آپ کو. دم لازم بول تو 1 بکرا دینا ہے, حرم پاک میں 1 بکرا دینا ہے. اب حال ہی میں
لوگ موجود ہیں. Incoming voice call from Husband Shadab کر رہے. Bhatti. ایک منٹ. Incoming voice call from Shadab Bhatti. Incoming voice call from Shadab. پڑھ کے ہاں گھر سے جانا پھر جی. وہاں ایئرپورٹ میں نہیں ہے. تو میرے کو ہاں دیکھیے کیسی غلطی ہے. دیکھیے کہ وہاں پر انہوں جو ہے کیا کرے, عمرہ کر لیے, صفا مروہ کر لیے, اور پھر جو ہے یہاں پر صفا مروہ کر کے گھر کو آئے. اپنے کیا بولتے سو خاتون ان کی جو وائف تھے بال نہیں کاٹے, انہوں بھی بال نہیں کاٹے, سو گئے. 12 گھنٹے 13 گھنٹے گزر گئے, دم لازم ہو گیا. اور اب میری بات سنیے, میں گیا 2 مہینے پہلے, میرے روم میں موجود ہے, ہم بتا لیتے ہمارے بس میں بتا لیتے آ رہا ہوں میں, ارے بھائی ایسا کرنا, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, ایسا ساری چیزیں بتا لیتے آ رہا ہوں. اب جی ہاں انڈیا سے بتا لیتے آ رہا ہوں, میرے ساتھ موجود ہے انہوں. اب خیر کیا بولیں گے بولیے, آپ بات نکل لی تو عرض کر رہا ہوں. میں ایک عمرہ ہو گیا. اب دوسرے دن انہوں کیا کرے, جذباتی میں اٹھ کے جو ہے غسل کر لیے, سیدھا حرم کو گئے. حرم کو جا کر جو ہے عمرہ کا طواف کر لیے, صفا مروہ کی چکر لگا لیے, حلق کرا لے کے سیدھا ہوٹل کو ہے. میں بولا کیا ہوا صاحب, عمرہ کر لیے؟ ارے الحمدللہ ہو گیا حافظ صاحب عمرہ. بولا عائشہ مسجد گئے کیا؟ پوچھا میں عائشہ مسجد گئے تو نہیں کہ عائشہ مسجد, ارے بولا عائشہ مسجد ہی نہیں گئے تو کیسا عمرہ ہوتا؟ غلطی دیکھو آپ, میں اتنا بتانے کے باوجود میں پوچھا عائشہ تو آپ فرسٹ عمرہ تو میقات سے گزرنا ہے. میقات بولتے اس کو, جو حدود رہتے ہیں وہ حدود سے گزرنا ہے, اس سے پہلے آپ نیت کرنا ہے. تو اب یہاں پر آپ پلین میں بیٹھ گئے, آپ کو میں وہاں پر جو ہے کھانے کا کچھ ایک میلز دوں گا, وہاں پر آپ میلز لے لیے. تو ایئرپورٹ میں گئے, ایئرپورٹ میں جیسا آپ کی بورڈنگ ہو گئی, بورڈنگ ہو گئے بعد سے تمام چیزیں ہو گئی. اس کے بعد جب آپ پلین میں بیٹھ گئے, پلین میں بیٹھ گئے بعد سے آپ آرام سے پورا تمام چیزیں پلین اسٹارٹ ہو جاتا. ایک آدھے گھنٹے کے بعد جیسا مکمل ساری چیزیں ہو گئے, آپ جو ہے آپ کا ٹفن نکال کر آرام سے کھا لے کے, میلز کھا لے, بعد سے فریش ہو کے پھر وضو کر لے کے, وضو کرنے کا موقع ملا تو ملا, نہیں ملا تو بھی کوئی بات نہیں. تو اب یہاں پر آپ 1-1.5 گھنٹے کے بعد نیت کریے. نیت کیا ہے؟ دل کا ارادے کا نام ہے. جیسا اللہ ظہر کی نماز کو جا رہے ہیں, اب امام صاحب دوسری رکعت میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض نہیں پڑھ لیتے بیٹھتے, ظہر کی نماز کو نیت چلے گی اللہ اکبر بول کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتے. نیت دل کا ارادے کا نام. اب آپ پھر بھی آپ عربی نیت کر رہے ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے فوٹوز بھیج دیتا ہوں. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی, یہ دعا ہے, یہ دعا آپ پڑھ لینا چاہیے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی وتقبلھا منی. اب یہاں پر دیکھیے کہ امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہاں ایک چیز یہاں اسکرین پہ میں آپ کو شیئر کروں, دیکھیے. دیکھیں نا آپ کو اسکرین پہ ہاں یہ نہیں تھے, دیکھیے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اب منی یہ والا جو منی آ رہا, منی بولے تو آپ کے نام سے کرنا ہے. جی ہاں میں آپ کو یہ انشاءاللہ پورا بھیج دیتا ہوں. اچھا اب یہاں پر دیکھیے کہ اب یہاں پر فرسٹ اب نیت کر لیے. نیت بولے تو اب تمام چیزوں سے آپ جو ہے مثال کے طور پر حلال چیز بھی احرام کی حالت میں کچھ چیزیں تو اب یہاں پر جو ہے اب آپ احرام مان لیے, ماشاءاللہ سے جو ہے ملاقات کرنا ہے تو ملاقات وغیرہ سب کر لے سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ جو ہے ایتر سے آپ بچنا چاہیے, حتی الامکان ایتر ہاں ایتر سے. اب میں جی آپ کو ابھی بتایا تھا کہ احرام کی حالت میں کچھ چیزیں حلال ہیں جو حرام ہو جاتی. حرام مطلب جو ہے اس سے رکنا ضروری ہے.